بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ جناب علی، میں خرم گیلانی عبداللہ ریئیکشن یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم تمام لوگوں کی جو حاجات ہیں، جو نیک تمنائیں ہیں، وہ پوری فرمائے۔ جیسا کہ ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہمارے ملک پاکستان میں تشریف لائے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ ان کو کافی پذیرائی بھی مل رہی ہے، تو لوگ اپنے سوالات بھی ان سے پوچھتے ہیں۔ تو آج ایک پرنسپل صاحب ہیں، تو انہوں نے اپنے جتنے بھی دولت تھی، جو بھی جمع پونجی تھی، وہ اللہ کے نام پر دی، بھائی اللہ کے نیک کاموں کے لیے صرف کر۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے، تو اس کے بعد مزید آپ سے بات چیت کی۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور کمنٹس بھی کرنا ہے، اس سے ہمیں بہت ساری موٹیویشن ملتی ہے۔ تو آپ کا مزید ٹائم ہم ضائع نہیں کریں گے، پہلے ہم وہ ویڈیو دیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا سوال بھی ہے، لیکن پہلے میں جو ہے نا وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عفت ہے اور میں ایڈیشنل پرنسپل ہوں کالج آف نرسنگ قصور۔ آپ پرنسپل ہیں اسکول کی؟ جی فرمائیے۔ اور سر میں جو ہے وہ سر ذاکر نائک سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میں اپنی جو بھی میرے پاس اس وقت ہے، میری پوری زندگی کی جو کمائی میں پیس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کوئی لیگل پروسیس بتا دیں جس کے تحت میں یہ سارا کچھ دے دوں۔ ماشاء اللہ، تکبیر تکبیر تکبیر۔ بہن جی نے کہا کہ وہ اپنی ساری زندگی کی جو کمائی ہے اور جو سیونگ ہے وہ پیس ٹی وی کے نام پہ ڈونیٹ کرنا چاہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور انشاءاللہ اللہ اس کو اجر اس دنیا میں اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261، اگر آپ ایک دانہ اللہ کے راہ میں دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو 6 بوٹے دیں گا، ہر بوٹے پہ 100 دانے، یعنی 700 گنا زیادہ، 700 گنا زیادہ۔ اور وہاں اللہ رکتے نہیں، اللہ تعالیٰ بولتے اس سے زیادہ دیں گے۔ اور کبھی بھی ڈونیشن دیا جاتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ ڈونیشن کی ویلیو کتنی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں پرسنٹیج کتنا دیتے، ناٹ ویلیو۔ اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول فرماتے کہ ہمیں ضرورت ہے آپ ڈونیٹ کرو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ آگے ڈونیٹ کرتے، تو اللہ کے رسول پوچھتا اپنے گھر پہ کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا آدھی دولت۔ اور ہمیشہ کمپٹیشن ہوتا تھا۔ حضرت محمد ابھی تو میں اس کمپٹیشن میں انشاءاللہ آگے آؤں گا، اور اماؤنٹ بہت تھا لیکن پرسنٹیج تھا 50%۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ آتے ہیں اور ڈونیشن دیتے، کوانٹٹی میں کم ہوگا۔ اللہ کے فرماتے آپ نے گھر پہ کیا چھوڑا؟ وہ جواب دیتے میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر پہ چھوڑا، مطلب 100%۔ اللہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پرسنٹیج از امپورٹنٹ، ناٹ دی اماؤنٹ۔ اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے
اس دنیا میں اور آخرت میں بھی. آپ نے کہا کہ فرز ذاکر نائک میری اہلیہ پاکستان میں میرے ساتھ آنے والی تھی، لیکن اللہ کے فضل سے میری بیٹی کو ایک بیٹا ہوا، اس کا نام ہم نے رکھا عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد. کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی تو میری اہلیہ نے کہا کہ میں تھوڑا لیٹ آؤں گی، اور انشاءاللہ 15 تاریخ کو رات کو گنے تو پرسوں نہیں تو کل، ابھی تو منڈے آ گیا نا، تو منڈے ہوگا تو کل ہوگا ٹیوزڈے، 15 تاریخ کو انشاءاللہ آنے والی ہے. تو آپ اگر ان سے ملنا چاہتے تو مل سکتے، اور انشاءاللہ ان کے کئی تقریر میرے سے زیادہ، میں نے کہا تھا میں ہفتے میں 3 تقریر کروں گا، میرے اہلیہ کا پروگرام تھا کم از کم 7-8 تقریر کرنا ہفتے میں، لیکن یہ پروگرام کی تبدیلی کی وجہ سے ابھی شاید وہ کمپنسیٹ کر پائیں گے کیا پتہ نہیں. انشاءاللہ 15 تاریخ کو آنے والی ہے. میری اہلیہ صرف خواتین میں تقریر کرتی ہے. انشاءاللہ آپ اگر والنٹیئرس کو کانٹیکٹ کریں گے تو میں کہوں گا میری اہلیہ سے آپ سے ملنے کو. اور میری اہلیہ بھی پرنسپل تھی اسلامک انٹرنیشنل اسکول کی، اور وہ بھی ایک دائی ہے، اور صرف خواتین کے درمیان وہ تقریر کرتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کرتی ہے. اگر کرتی ہوتی تو شاید میرے سے زیادہ فیمس ہوتی، لیکن کیونکہ شریعتاً یہ صحیح نہیں ہے اسی لیے وہ اس بات کو نہیں مانتی. لیکن انشاءاللہ وہ کافی ناراض تھی کہ میرے ساتھ نہ آ سکی، لیکن مجبوری تھی. لیکن انشاءاللہ وہ شاید کمپنسیٹ کریں گی جب واپس آئیں گی، انشاءاللہ 2 دن بعد، یا آپ کہہ سکتے کہ 1 دن بعد، ارلی مارننگ آ رہی 15 تاریخ کو. تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ یونیورسٹی، کچھ اسلامک ادارے میں جو خصوصاً خواتین کی تعداد زیادہ ہے وہاں تقریر کریں گی، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اور اس دنیا اور آخرت میں اجر دے. اور انشاءاللہ آپ مت سمجھو کہ جو بھی اماؤنٹ ہے، آپ ماشاءاللہ ہزاروں کے سامنے یہ کہہ رہی ہے. تو اسلام اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، جب آپ چیریٹی کرتے ہیں، جب صدقہ کرتے ہیں تو بول کے بھی کر سکتے اور چپ کے بھی کر سکتے. اکثر چپ کے کرنا چاہیے، آپ دائیں ہاتھ سے دے تو آیات کو معلوم نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن کبھی کبھی آپ جب اوپن نہیں کرتے تو دوسرے کو ایک انسپریشن ہوتا ہے. تو آپ نے جو کہا ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنے ہزار کا مجمع ہے، 50,000 یا میں گن نہیں سکتا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں، اور لائیو ٹیلی کاسٹ ملینز، لاکھوں، کروڑوں لوگ دیکھ رہے. تو انشاءاللہ اگر ان سے کوئی لوگ کو انسپریشن ملے اس کا بھی اجر آپ کو جائے گا. اللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے. اچھا بہن جی، آپ کا کوئی سوال بھی تھا؟ آپ نے ریکویسٹ جو کی وہ کی، آپ کہہ رہی تھی آپ کا کوئی سوال ہے، آپ سوال پوچھنا اگر چاہیں تو. مجھے آپ نے کراچی میں اناؤنس کیا تھا کہ آپ کی وائف آئیں گی، میں بھی ملنا چاہ رہی تھی اسی کام کے لیے. باجی ذرا تھوڑا سا اونچا بولیں گی، آواز آپ کی کلیئر آ نہیں رہی ہے. جی میں نے کہا کہ میں کراچی میں آپ کا سنا تھا کہ آپ کی وائف آ رہی ہیں لاہور میں، میں ملنا چاہ رہی تھی ان سے، اور اس کے لیے یہی کہ بھی جو میں نے نیت کی ہے بس میں اس پر عمل کرنا چاہتی ہوں. آپ سے اچھا اس کا جواب تو ذاکر بھائی دے چکے ہیں. انشاءاللہ آپ والنٹیئرس کو کانٹیکٹ کیجئے گا، آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجئے گا. انشاءاللہ ذاکر بھائی کی جو وائف ہیں وہ والنٹیئرس کے تھرو یا کسی طرح سے آپ کو کانٹیکٹ کریں گی، اور انشاءاللہ آپ ٹچ میں رہیں گی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. سر دوسرا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ اسلامک انٹرنیشنل اسکول پاکستان میں بنائیں، ہم اپنے بچوں کو وہاں پڑھانا چاہتے ہیں. بہن کا سوال تھا کہ
بہن کا سوال تھا کہ کیوں نہیں پاکستان میں ایک اسلامک انٹرنیشنل اسکول جیسا اسکول قائم کرے. اور یہ ریکویسٹ تقریباً 20 سال میں صرف پاکستان سے سینکڑوں آئے, دنیا سے تو ہزاروں آئے. اسکول قائم کرنا تو آسان ہے, چلانا بہت مشکل ہے. اور اسلامک انٹرنیشنل اسکول کو دیکھ کے ہندوستان اور عالم میں ہزاروں اسکول بنے. افسوس کی بات ہے کوئی بھی اسکول 10% بھی معیار پہ نہیں آیا, کیونکہ ہمارا جو معیار ہے وہ ہائی کوالٹی ہے. لوگ فالو کرتے, اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو 1:4, اسٹاف 1:2, 400 بچے کے لیے 200 اسٹاف. نہیں ہم ڈاکٹر ذاکر کو فالو کریں گے لیکن 400 بچوں کے لیے صرف 40 اسٹاف رکھیں گے. تو اگر آپ پلر کو ہی کاٹ دیں گے تو اسی لیے میری تقریر ہے تعلیم دونوں جہاں کے لیے. میں کہتا ہوں تقریر سنو, اس کو فالو کرو, بعد میں آپ کو دوں گا. لیکن ابھی کیونکہ میں خود پاکستان میں آیا, کیونکہ اسکول بنانا بہت اچھی بات ہے, اسلامک اسکول چلانا آسان ہے, لیکن اسلامک معیار پہ, قرآن اور حدیث کے معیار پہ, اور دونوں جہاں کی تعلیم بہت مشکل ہے. اللہ کی مدد سے ہم نے کر دکھایا, اللہ کی مدد سے. 2 اسکول ہیں ہندوستان میں, کئی آفر ہے, جو بھی لوگ نے آفر کیے $40 ملین, $50 ملین, لیکن اس پہ وقت کافی دینا پڑتا ہے. ہم نے کیا, کیونکہ فرض کفایہ تھا, ہمارے بچے تھے, فارغ تھے, بیٹیاں تھیں, کر دیے. ہجرت کرنے پڑی, ابھی پھر سے قائم کرنا. میں انسان تو ایک ہی ہوں, 24 گھنٹہ ہوں, دن میں 24 گھنٹہ, تو تقریباً میں ہر روز 14 گھنٹے 15 گھنٹے دیتا تھا دینی کام کے لیے. اس میں سے 1/3 حصہ تھا اسکول کے لیے, تقریباً 5 گھنٹے دن میں. 1/3 حصہ پیس ٹی وی کے لیے, اور 1/3 حصہ لیکچر دینے کے لیے, باقی کام کے لیے, ٹریول کرنے کے لیے, دعوت دینے کے لیے, ریسرچ کرنے کے لیے. تو اسکول قائم کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن اب کمپیئر کریں گے پیس ٹی وی کے ذریعے ماشاء اللہ کروڑوں لوگ دیکھ رہے, ہزاروں لوگ دائی بن رہے. اسکول کا معیار ذرا اچھا ہے, اونچا ہے, لیکن کمپیئر کریں گے پیس ٹی وی اور اسکول سے, تو مجھے لگ رہا تھا کہ پیس ٹی وی کے فائدے زیادہ ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ چھوٹا نقصان برداشت کرو بڑے نقصان کو بچانے کے لیے. اسکول قائم کرنا اچھی بات ہے, لیکن کوالٹی چاہتے ہیں, قرآن حدیث کی روشنی میں چاہتے ہیں, اور دونوں جہاں کی تعلیم چاہتے ہیں, تو ممکن ہے, لیکن وقت دینے پڑتا ہے. لیکن میں کراچی میں تھا چند دنوں پہلے, اور کراچی میں ایک تاجر نے کہا اسکول کیوں نہیں شروع کرتے, سیم چیز جو بہن نے کہا. تو میں نے کہا اگر آپ کو زیادہ رزلٹ چاہیے, اسکول اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, بہتر ہے اسلامک یونیورسٹی قائم کرو. کیونکہ جب میں نے اسکول 2000 میں شروع کی, میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی بچہ میرے اسکول سے فارغ ہوگا, آپ جانتے ہیں ہمارا انٹرنیشنل اسکول ہے, اس کا جو اے لیولز تھا IGCSE تھا, کیمبرج بورڈ تھا. مطلب آپ جب 12ویں پاس کریں گے اے لیول کیمبرج بورڈ, کوئی مسلمان بورڈ نہیں تھا, ہندوستانی نہیں تھا, کیمبرج تھا, وچ از دا موسٹ اسٹیبلش ان دا ورلڈ. ہم انگلش اور انگریزی ساتھ میں پڑھاتے تھے. بچپن سے, نرسری سے, 3 سال کی عمر سے بچے کو مہارت دیتے تھے عربی اور انگریزی زبان پہ. تو میرے جو بچے ہیں, تینوں بچے, میرے دونوں بیٹیاں اور میرا بیٹا, انگریزی اور عربی میں تعلیم حاصل کی اے لیول تک کے. اس لیے اردو کمزور ہے, انٹرنیشنل لینگویج انگریزی اور عربی. اور اے لیول پاس کرنے کے بعد بیچلرز جو کیا سعودی عربیہ میں 7 سال تک عربی میں تعلیم, صرف عربی, انگریزی نہیں. پھر ماسٹرز کیا وہ 3 سال, وہ بھی عربی.
इंग्लिश अच्छी है, अरबी और बेहतर है। तो हमारा मकसद था कि बच्चे को ट्रेनिंग देना पब्लिक स्पीकिंग में। 4 साल का बच्चा, 4 साल की बच्ची, 5 साल, माशाअल्लाह इससे बड़े मजमे में तकरीर करते, 5 साल 6 साल की उम्र ट्रेन करते। जब सेकेंड स्टैंडर्ड में जाते 6 साल की उम्र में, 5th स्टैंडर्ड तक के 4 साल में हिस्स कराते। हर बच्चे को कंपलसरी ब्लैक बेल्ट, टेक्वांडो, जूडो, कराटे, ब्लैक बेल्ट 5th स्टैंडर्ड तक है। लड़की को भी लड़के को भी, लेकिन अलहदा। लड़की के लिए उस्तादा खातून रहती, लड़कों के लिए आदमी रहता है। हमको तैयार रहना चाहिए ना। स्विमिंग कंपलसरी। हम फिर सिखाते बाइबल। ये कह रहे थे ना बाइबल पढ़ने क्यों नहीं बोलते। हमारे स्कूल में पढ़ना फर्ज है, इस्लाम में फर्ज नहीं है, हमारे स्कूल में फर्ज है। हम बाइबल सिखाते, ट्रेनिंग कराते, वेद पढ़ाते, किस तरीके से इस्लाम की दावत दे सके। तो और हमारा मकसद था कि 50% बच्चे मेन स्ट्रीम में जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, और 50% इस्लामिक में आलिम बने, टीचर बने, दाई बने। जो 50% अच्छे बच्चे वो इस्लाम की तरफ जाते, जो कमजोर है वो डॉक्टर, इंजीनियर बनते। हमारे माशरे में क्या बच्चा फेल हो गया उसका हाफिज बनाओ। हमारे स्कूल में जो अच्छे बच्चे वो जाएंगे जामुअतुल इमाम, इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना। जब तजुर्बा होने के बाद मैंने कहा 2000 में, जब मेरा जो विजन था कि अगर कोई बच्चा हमारे स्कूल से फारिग होता है, 15 साल पढ़ता है, नर्सरी, जूनियर के जी, सीनियर के जी, फिर 10 साल और 2 साल 12वीं, इंशाअल्लाह दुनिया में कहां भी डालो 95% वो सही रास्ते पे रहेंगे। जब मेरा पहला स्कूल का बैच, जिसमें मेरा बेटा था, वो 2012 में फारिग हुआ। उस टाइम जब मैंने कहा आज की तारीख में अगर कोई बच्चा मेरे स्कूल से फारिग होता है हमारी ट्रेनिंग के बाद, दुनिया में कहां भी उसको फेंको 25% सही रास्ते पे रहेगा। तो आपने बोला क्या हो गया? 95% से 25%। ट्रेनिंग सही नहीं थी, ट्रेनिंग थी लेकिन माशरा बदल गया। आ गया सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, शैतान हावी हो गया। ये माशरे, ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ने के वजह से मेरा परसेंटेज भी कम हो गया। माशरे में जो आपको हक से दूर लेके जाने की चीजें बढ़ गए ये 12 साल में। उसके लिए जरूरी है कि बच्चा बैचलर्स भी करे, हमारे साथ आगे भी पढ़े, नहीं तो भटक जाएगा। काफी नहीं है। अभी मेरी ये है कि स्कूल शुरू करना आसान है, उसे बराबर इस्लामिक तरीके से विथ मॉडर्न एजुकेशन डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं। तो मैंने सोचा चंद साल पहले कि इंशाअल्लाह मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करूंगा। तो माशाअल्लाह मलेशिया के अंदर एक राजा ने कहा कि ठीक है मैं आपको लैंड दे दूंगा। एक शहर ने क्या, हम हमको फंड करेंगे। तो मैंने कहा कि अभी जरा मैं मशरूफ है, तो मेरे एक जो कलीग है मैं उनको बोला कि आप स्कूल को कायम करो, यूनिवर्सिटी में दावा कॉलेज। चंद दिनों पहले एक ताजिर ने पाकिस्तान में कहा डॉक्टर साहब आप स्कूल के लिए कायम, जो चाहिए यहां मिलेंगे। और मैं जानता हूं, मैं जब देखा पाकिस्तानियों की मोहब्बत, जब मैं नया आया तो इतना मोहब्बत करते थे, आने के बाद तो और करने लगे। तो मैंने इरादा किया चंद दिनों पहले क्या इंशाअल्लाह हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, ना कि पाकिस्तान में, इंशाअल्लाह हर इंपॉर्टेंट शहर में पाकिस्तान के, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, इंशाअल्लाह। नाजरीन इकराम, ये थे जाकिर नाइक साहब
ماشاءاللہ بڑی پیاری باتیں کی ہیں. تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ ہمارے چینل کی سپورٹ کر رہے ہیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں کافی پذیرائی بھی مل رہی ہے. آپ سے مزید ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے. اس لیے جتنے بھی حضرات ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ لائک کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو نئے لوگ ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی دینی اور معلوماتی ویڈیو ہم آپ تک لے کر آتے رہیں. تو اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.